جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ نہیں ہے کوئی جاندار مگر اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کی چوٹی اور قبضہ۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے معبودی سارے کے سارے مل کر کے اکٹھے ہو کر کے میرے خلاف جو چال بھی چل سکتے ہو چلو، جو تدبیر بھی کر سکتے ہو کرو، جو مکر و فریب، جو ہیلا، جو بہانہ جو تم سے بن پڑتا ہے میرے خلاف کرو، میری طرف سے تمہیں چیلنج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا نفع، میرا نقصان، میری عزت، میری ذلت، میری امیری، میری غریبی سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم سب جو چاہو وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ تو ان کو یہ کہنے کے بعد اب فرما رہے ہیں کہ میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا اعتماد، میرا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ میرا بھی پروردگار وہی ہے، تمہارا بھی پروردگار وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تم مانتے سمجھتے نہیں ہو، لیکن ہے تمہارا پالنے والا بھی وہی۔ ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے پالا، دنیا میں بھی وہی پال رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس حال میں بھی جہاں کا انسان ہوگا پالنے والا وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس کو پالنے والا مانتا ہے، کوئی اس کو پالنے والا نہیں مانتا۔ وہ اپنے ماننے والے کو بھی پالتا ہے، وہ اپنے منکر اور نہ ماننے والے کو بھی پالتا ہے، وہ اپنے ماننے والے کی حاجتیں ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، وہ اپنے منکر کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ تو فرمایا انی توکلت علی اللہ، پکی بات ہے کہ میں نے بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا اللہ کی ذات۔ ربی و ربکم، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، مجھے بھی وہی پالنے والا ہے، تمہیں بھی وہی پالنے والا ہے۔ صرف میں اور تم نہیں، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، جتنی جاندار ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض، درندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں جو زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، ساری مخلوق کا پالنے والا وہ ہے۔ حتیٰ کہ شجر ہیں، ان کا پالنے والا بھی وہی ہے، فصلات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا پالنے والا بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ ما من دابۃ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، الا هو آخذ بناصیتہا، مگر اس کی چوٹی اسی اللہ کے قبضے میں۔ جدھر چاہے گھما لے، جیسے کسی کے سر کے بال پکڑ لو، اب اس کو جدھر تم چاہو گھماؤ، جدھر تم چاہو پھیرو، جدھر تم چاہو اس کا رخ کر دو۔ تو فرمایا اللہ کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے، اللہ جدھر چاہے مخلوق کو پھیر دے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ جبرن کسی کو نہیں پھیرتا، اللہ اختیار دیتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں دی ہیں کہ ان سے تم نصیحت اور عبرت حاصل کرو، ان کو اپنا مقتدا اور اپنا رہنما بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جبرن اگر چاہے تو کوئی ایک بھی کافر دنیا میں نہ رہے، جبرن اگر وہ چاہے تو کوئی ایک بھی منکر کا دنیا میں نہ رہے، اس کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اب سوال ہے کہ ایسی ذات ملے گی کہاں، اس ذات تک رسائی کیسے ہوگی،
اس ذات سے ہم ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ سیدھے راستے پر ہے، جو سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا، جو سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے گا، جو سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، وہ سیدھے راستے پر موجود ہے۔ جیسے کوئی بندہ گاڑی لے کے کہیں جانا چاہتا ہے تو خطرہ ہے کہ پولیس والے وارڈن والے تنگ کریں گے، تو ایک اس کا دوست کہتا ہے یا پرواہ نہ کر، سمندری روڈ کے اوپر میری ڈیوٹی، میں سمندری روڈ پہ بے فکر ہو کے چلا، تو اب وہ خوش ہوگا، بس سمندری روڈ پر میرا دوست کھڑا ہے۔ سیدھے راستے پر اللہ فرماتے ہیں میں خود موجود ہوں، جو سیدھے راستے پر آئے گا وہ میری معیت میں ہے، وہ سیدھے راستے پہ آنے والا میری ضمانت میں ہے، وہ میری حفاظت میں ہے، تو آپ اسے سیدھے راستے پر، اس لیے فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ سیدھے راستے پر چلنے کے پابند ہیں تو اللہ بھی کسی اور کی طرف سیدھے راستے پر چلنے کا پابند ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ سیدھے راستے پر ہے، اس کا معنی جو بھی سیدھے راستے پہ چل کے آئے گا وہ اللہ کو پا لے گا، جو سیدھے راستے پر چل کے آئے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، جو سیدھے راستے پہ چل کے آئے گا اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، اس لیے کہ سیدھے راستے پہ خود اللہ موجود ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت وہ سیدھے راستے والوں کے لیے ہے، یہ معنی ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ان باتوں کے واسطے سے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیب میں پیسے ہیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، فلاں میرا دوست ہے MNA فلاں افسر، فلاں پولیس کا، فلاں فوج کا، ان پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ میرے اللہ کی ذات پر ہے۔ پیسوں سے کام نہیں ہوگا، تعلق داروں سے کام نہیں ہوگا، دوستوں سے کام نہیں ہوگا، عہدے منصب سے کام نہیں ہوگا، کام میرے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے انی توکلت علی اللہ کا یہی معنی کہ سارے اسباب ہیں اور اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر بھی اتکا اور یقین اللہ پر، یہ توکل ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اس لیے فرمایا صرف تم نہیں، سب کا پالنے والا بھی اللہ ہے اور سب پر قبضہ اور کنٹرول بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلو گے تو اس طاقت والی ذات، اس پروردگار کی ضمانت اور اس کی حفاظت میں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔